راحت عطاریہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی، اور سیکنڈلی میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، مطلب میں سراہنا چاہوں گی آپ کو جس طرح سے آپ یہاں پہ کانفیڈنس کے ساتھ آئی ہیں اور جس طرح سے جو بھی حالات آپ پہ گزرے ہیں ان کو بتانے کی آپ ہمت رکھ رہی ہیں۔ تو راحت مجھے بتائیں گی کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا، یہ سب چیزیں؟ میری شادی کو 2005 میں شادی ہوئی میری، اور وہ میری شادی ارینج شادی ہوئی تھی فیملی کی رضامندی سے۔ صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ میری عمر بہت کم تھی، شادی کی عمر نہیں تھی۔ کتنی عمر تھی؟ میکسیمم 17 سے کم ہی تھی، 17 سے بھی کم تھی، 16-17 سال کے درمیان۔ 16-17 سال کی۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ خیر یہ کہ 1 سال پہلے مما کی ڈیتھ ہوئی، نہیں سوری یہ کہ 5 سال پہلے مما کی ڈیتھ ہوئی۔ اس ٹائم پہ کہیں میری آپی کو بتایا گیا کہ مما نے کوئی ذمہ داری لگائی، کیونکہ میں چھوٹی تھی، مجھے پتا نہیں تھا۔ میری مما ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو میں اتنی چھوٹی تھی کہ میں مما کو بھی نہیں دیکھنے پائی تھی ہاسپٹل میں بھی۔ کہ بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپی کی ذمہ داری یا بہنوں کی ذمہ داری اتارنا، کیونکہ مما کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ بڑی بہن کو کہا گیا؟ جی صحیح۔ بڑی سے وہ 3رے نمبر والی ہیں۔ ٹھیک۔ تو انہیں کہا گیا کہ جی اب آپ کی ذمہ داری جو ہے نا، بہنوں کی ذمہ داری آپ کے سر پہ، تو آپ نے وہ ساری دیکھنی ہے۔ خیر وہ آپی نے مما کی ڈیتھ کے بعد، اس کے بعد 5 سال گزرے، تب تو مطلب کہ آہستہ آہستہ میں اپنی فیملی میں، میرے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ بابا نے دوسری شادی کے بعد اسٹیپ مدر کا بھی، اس کا بھی مطلب کہ کافی ٹارچر ہوتے رہی میں۔ پھر میں نے کتنے سال رہی ہیں آپ اپنی اسٹیپ مدر کے ساتھ؟ میکسیمم کوئی 5-6 سال۔ 5-6 سال گزارے؟ جی ٹھیک۔ 5-6 سال گزارے۔ پھر میں ٹیچنگ کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر میں نے آپی نے جی شادی ارجنٹ میں، شادی ایک ہوتی ہے کہ ایک نام ہوتا ہے، اگر سٹارٹنگ میں بھی ہو تو کوئی نہ کوئی اس میں سپیس دیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے شوہر؟ وہ ان کے اپنے جنرل سٹور تھے۔ اچھا۔ جنرل سٹور تھے ان کے اپنے، اور انہوں یکم کو مجھے دیکھنے ہیں، 1 جولائی کو مجھے دیکھنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ 6 کو وہ دن ڈالنے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 6 کو دن ڈالنے آگے کہ ہمیں اتنی جلدی کہ ہمیں 17 تاریخ، جو 7 تاریخ ہے نا اگلے دن کی، ہمیں بارات کے لیے دے دیں۔ بہتر۔ 1 دن کا بھی سپیس نہیں ہے، بارات دے دیں، ہمیں لڑکی پسند ہے، بس اب کرو۔ گھر والوں نے دے دیا؟ گھر والوں نے خیر 7 تو نہیں دی، 17 دے دی۔ ٹھیک ہے۔ چٹ منگنی پٹ گیا ہوا۔ انہی دنوں میں لوگ آ کے کہتے رہے ہیں کہ جی شادی نہ کرو، لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ جو لڑکا ہے وہ ایک نشئی ہے۔ اچھا، وہ آپ کے رشتہ دار یا قریبی لوگ ہیں، ان کو پتا تھا اس بارے میں؟ ان کو پتا تھا۔ آنے جانے والے لوگ کہتے تھے، یہاں پہ کی ساس تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اب دن پڑ گئے ہوئے، ہم نے تھوک دی، ہم نے چاٹنا نہیں ہے۔ ایک مثال جیسے دی جاتی ہے، ہم نے تھوک دی، ہم نے چاٹنا نہیں ہے، تو ہم اس طرح سے کر کے نا اب ہم نے دن ڈال دیے ہوئے ہیں، آگے اس کی قسمت۔ لوگ آ کے کہتے رہے ہیں لیکن نہیں مانے گی۔ میں اس کے در بولی ہوتی تھی، مجھے بولنا ہی نہیں آتا، بات کرنی ہی نہیں آتی تھی۔ ایون کہ میں تو یہ شادی کے رشتے کو بھی میں نہیں جانتی تھی۔ 16-17 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ تو اس کے بعد خیر کہ جب ہوئی ہے شادی، تو ایک تو وہ نشئی تھا، اچھا، تو دوسرا یہ تھا کہ وہ کیا نام لیتے، ایب نارمل بھی تھا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے جلدی کی تھی نا، کہ بتا رہی ہیں کہ 6 تاریخ کو دن ڈالنے، انہوں نے کہا 17 تاریخ۔ ٹھیک ہے۔ ذہنی مسائل کے حوالے سے کیا تھا اس کا؟ اب نارمل کس سینس میں تھا؟ یہ ہوتا کہ میری شادی کے میکسیمم کو میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی، مجھے اس کے بعد 1 سال بعد مجھے اتنا فیل ہوا تھا کہ وہ جس طرح سے نشہ کر کے ٹارچر کرنا، گالی گلوچ دینا، گھر کے برتن وغیرہ توڑنے، مار پیٹ کرنا، اس کے علاوہ کیا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے، بیٹی ابھی میری پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پہلی بیٹی، تو تب بھی انہوں نے مجھے ڈائیورس کے الفاظ بھی بولے، لیکن میں اس قدر بولی تھی، مجھے تب ڈیورس بھی ہوگی تو میں پھر بھی نہیں بول سکی کہ جی میری تب ڈیورس ہوگی تو میں اب ادھر ہی بیٹھی رہوں یا میں جاؤں اپنے گھر میں۔ صحیح۔ تو یہ ہوتا رہا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے کر کے نا، بس یہ کہ میں کرتے نہیں ہیں۔ شادی ہو گئی، بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے؟ اس میں سے ماشاءاللہ سے میرے 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ صحیح۔ 2 بیٹے 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ مطلب کہ میں اسٹرگل کرتی رہی، ڈیورس ہونے کے باوجود بھی میں ادھر گھر میں رہتی رہی کہ ٹھیک ہے جو بھی، اب میرے گھر والوں نے ارینج میرج کی ہے، میری کوئی لو میرج نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے جس طرح سے کی ہے۔ شادی کے جو پہلے چند مہینے یا پہلے سال ہوتے ہیں وہ کس طرح سے گزرے؟ 11 دن بعد لڑائی شروع ہوئی تھی، 11 دن بعد جو ٹارچر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹارچر کس سینس کا؟
پہلے تو باتوں سے ہی کرتے رہے وہ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ مار پیٹ بھی کرتے رہے. پیسے دیتا تھا ٹھیک؟ نہیں، وہ یہ جو جنرل سٹور تھے ان کے وہ کس کے تھے؟ وہ جنرل سٹور 3 بھائیوں کے تھے، 3 بھائیوں کے جنرل سٹور تھے، اور جو دوسرے تھے باقی مطلب کہ 3 بھائیوں کے اکٹھے تھے تو وہ اکٹھے ہی سارے رہتے تھے رینج میں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب کو ہی برابر کا ہے، لیکن یہ ایک نشئی بھی تھا، ایک ایب نارمل بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ محنت بھی یہی کرتا تھا کیونکہ جو بھی بنائی ہوئی تھی وہ اسی کی تھی. اس کے بعد یہ کہ جیسے وہ شادی ہوئی تو انہوں نے جو بھی تھا وہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ماں باپ دیکھتے تھے، ہمیں اس میں کوئی حق دعویٰ نہیں ہوتا تھا کہ بھی ہم نے اس میں سے کوئی اپنا خرچ لے لیں یا اپنی مرضی کی کوئی چیز لے لیں کھانے پینے کے حوالے سے یا کپڑا جوتی کے حوالے سے. نہیں، وہ انہیں کی ہوتی تھی، انہیں کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے. مارتا کس بات سے تھا؟ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مطلب کہ ماں باپ انہیں بار بار کسی نہ کسی بات سے نہ کہتے رہتے تھے. اچھا. کبھی کوئی بات ہو جانی، چھوٹی چھوٹی باتیں. میرا چھوٹا سا مائنڈ تھا، میرا اتنا بڑا تو تھا نہیں کیونکہ میں اتنی عمر میں نہیں تھی. تو میں نے 1-2 بات میں نے بولی جو کہ میں خود مانتی ہوں کہ میں نے بات کی تھی کہ اچانک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات اتنی ہائی لیول پہ چلی جائے گی. پھر انہوں نے جب میرے ہسبینڈ کو بتایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ جی ساس کے پاؤں بھی پکڑو، معافی مانگو. میں معافی بھی مانگی میں نے کہ تاکہ یہ کہ دوبارہ گھر بسانے کے لیے. پھر میری پہلے ایک بیٹی ہو گئی، تب میں نے اپنی فیملی میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ جی اس نے مجھے ڈیورس بھی دے دی ہے. لیکن اس کے بعد پھر بھی میں اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے 2 بیٹے بھی دیے. پہلے ایک بیٹا دیا، پھر بعد میں دوسرا بیٹا بھی دیا. وہ پھر اس قدر ایب نارمل ہو چکا ہوا تھا کیونکہ اس کا گھر برباد، میں نشہ زیادہ کر کے اس کا دماغی توازن جو تھا وہ خراب ہو گیا ہوا تھا. جی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ رہا. کیونکہ جب کافی عرصہ جو نا کہ گھر میں وہ مجھے ٹارچر کرتا تھا، کسی اور کو نہیں. ٹارچر کس سینس میں کرتا تھا؟ مارتا تھا؟ مار پیٹ بہت زیادہ. تو وہ بھی مار پیٹ کرتے تھے. تو اس کے بعد یہ کہ اس کی اپنی فیملی بھی مجھے کسی نہ کسی بات سے مار پیٹ کرنے یا پھر مجھے میرے گھر سے نکال دینا کرنا کہ جاؤ آپ اپنے میکے میں جا کے بیٹھو. میکے والے کیا کہتے تھے؟ میکے والے میں یہ تھا کہ مما کی تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی میری شادی سے 5 سال پہلے ہی. بابا ہوتے تھے یا جس آپی نے میری شادی کی تھی نا، اسی آپی کے گھر میں ہی میں رہتی تھی ان بچوں کو لے کے. تو راحت، آپ کو وہ نشہ کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، کھانے کے لیے اس طرح سے پیسے نہیں دیتا تھا، سسرال والے جو تھے اس طرح سے سپورٹیو نہیں تھے، میکے والے اس طرح سے نہیں چل رہے تھے، شادی کو بس آپ نبھانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ کسی طرح سے گھر بسا رہے. پھر اس کے بعد کہاں پہ آپ کو لگا کہ یہاں پہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں؟ یہاں پہ اس جگہ پہ آ کے میری پھر اینڈ ہو گئی ہوئی تھی کہ شادی کو جہاں پہ 6 ماہ گزرے تھے نا، تو ڈائیورس کی بھی بات ہو گئی، بیٹی بھی ہو گئے، بیٹے بھی ہو گئے. اس کے بعد عرصہ 12 سال گزر گئے. 12 سال گزر گئے. ایمن کہ جس نے رشتہ بھی کروایا اس نے ملا بھی، انہوں نے معذرت بھی کی میرے سے کہ میں نے آپ کی زندگی برباد کی ہے. میں نے کہا بھائی اب جو میری قسمت. گھر والوں نے معذرت نہیں کی جب ان کو لوگ آ کر کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا نشئی ہے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ جب ڈیورس ہو چکی ہوئی تو اب آپ ادھر نہ رہو. 12 سال گزرنے کے بعد آپ ادھر نہ رہو، اب آپ کا رائٹ نہیں بنتا ادھر رہنا. صحیح ہے. تو ڈائیورس وغیرہ پھر جیسے اس کی فیملی بھی ٹارچر کرنے لگ گئی تھی. اس کے بعد پھر وہ خود بھی ٹارچر کرتا تھا. ایون کہ وہ اس کا نشئی اور ایب نارمل تھا کہ رات کو اگر میرے پاس چھوٹا سا سین ہوتا تھا 1 4 کے جتنا، اسی 4 کے ساتھ میں سیڑھیاں چڑھی ہوتی تھی جہاں سے رنٹ کے لوگ جو ہمارے اوپر انہوں نے رنٹ پہ دیے ہوئے تھے گھر، وہ جو ہے نا کہ ادھر سے گزر کے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے اگر ایک عزت عورت کی ہوتی ہے تو وہ مکمل اپنے پردے میں ڈھانپ کے رہتی ہے. لیکن میرا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو ابھی اس کی پیدائش بھی ہوئی تھی، تو وہ ادھر سے گزر کے جانا، تو میں نے کہنا کہ میرے لیے کوئی پردہ وغیرہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. تو مجھے اس طرح سے انہوں نے نا کہ مطلب آپ کی عزت کو اپنی عزت نہیں کبھی بھی سمجھا اس نے؟ نہیں سمجھا تھا. کیونکہ وہ رات کو اگر ہم سوتے تھے تو ہمارے سرانے پہ چھری ماچس وغیرہ جلاتے رہنا، 4 کے پاس پھینکتے رہنا کرنا، جس سے میں زیادہ ڈر جاتی تھی. شوہر پھینکتا تھا؟ شوہر پھینکتا تھا کیونکہ وہ ایب نارمل تھا. اچھا، سوئی نہیں تو ماچس جلا کر وہ سرہانے کے پاس پھینک دیتا تھا، اور چھری وہاں پہ مارنے کے لیے تیز کرتا تھا ہمارے بالکل 4 کے پاس. تو اس کے علاوہ پھر ایک دفعہ تو اس نے ایسا کیا تھا کہ مجھے نا اس نے روم میں بند کر دیا. اچھا. ہمارے روم کے تھے 2 دروازے. صحیح. ایک دروازہ نکلتا تھا مطلب کہ رنٹ جہاں پہ دیا ہوا تھا گھر اس سائڈ پہ، ایک گھر کے اندر سے. تو اس نے کیا کیا جی کہ نا، تو ایک دروازے کو نا اچانک سے لاک لگ گیا، اس کی چابی گم ہو گئی.
چابی اس کی گم ہو گئی تو اس کے بعد پتہ نہیں اس کے مائنڈ میں کیا باتیں، وہ عجیب سی باتیں بھی کچھ کہتا رہتا تھا ادھر ادھر کی، کہ جب وہ گھر میں ہوتا تھا پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا، کہ کوئی کام وغیرہ بھی کرنا ہو تو وہ نہیں کرنے تھے، چپ کر کے بیڈ پہ بیٹھ جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں تم نے۔ اچھا، دروازہ جب ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر دوسرا دروازہ جب اس نے نا اندر سے اس نے بند کر کے اچھی طرح سے لاک کر کے آگے ڈریسنگ ٹیبل لگا دیا، مینٹلی کنڈیشن میں بھی اس نے آگے سے دروازہ لگا دیا، وہ آگے ڈریسنگ ٹیبل لگانے کے بعد اس نے مجھے خوب ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کیا کہ میرے شور مچانے پہ سارے میرے محلے والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے، میری فیملی پاس ہی ہوتی تھی، ان کو جا کے میسیج دیا کہ اس طرح سے آپ نا کہ جاؤ آپ کی بہن کو اس نے نہیں تو مار دیا۔ تو راحت، آپ کے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے، تو اس عرصے کے دوران جب آپ پریگننسی میں تھی، اس نے مارنے پیٹنے کی اس طرح سے کوشش کی ہو، کس طرح سے سروائیو کیا اس دوران؟ اس دوران اس طرح سے تھا کہ کچھ فیملی تھا، مجھے میری فیملی جو سپورٹ کرتی تھی، ایک ابھی تو مطلب کہ اپنی آپی کے گھر میں اس دوران مارتا پیٹتا نہیں تھا؟ نہیں، اس ٹائم بھی مارتا تھا، وہ ٹارچر اس ٹائم بھی کرتا تھا، ایون کہ جب میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہونے والا تھا نا، تب میں خود ہی کہتی تھی کہ اب مجھے یہ بیٹا نہیں لینا، مجھے یہ اولاد نہیں لینی، پہلے 2 بچے ہیں جو کہ رول رہے ہیں، تو میں اس کو یہی کوشش کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کی اس میں گناہ گار بننی ہوں، اس بیٹے کے حوالے سے گناہ گار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ میں نے تب بہت کوشش کی میں اب اس کو نہ لوں، لیکن شاید کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں آنا ہو وہ آ کے رہتا ہے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی بیٹا اتنا پیارا بھی دیا، لیکن اس کو بھی میرے سسرال والے دیکھنے بھی نہیں آئے، اور میرے پاس کوئی سورسز نہیں تھے، فیملی نے تھوڑا بہت جو سپورٹ کیا ہوا تھا وہ میرے پاس اماؤنٹ تھی، اور ریسکیو کے ذریعے میں گاڑی میں گئی تھی ہاسپٹل میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو راحت، آپ نے جو 12 سال کا عرصہ گزارا آپ نے اس کے ساتھ، تو پھر اس سے ڈائیورس کیسے لی، کیسے سب چیزیں کی آپ نے؟ میں نے ڈائیورس پھر بھی نہیں لی تھی، کیونکہ جب اس نے منہ سے بھی مجھے شرعی طور پہ بھی بول دیا ہوا تھا، میں پھر بھی جب ادھر رہتی رہی 3 طلاق کہتے ہیں اس نے دے دی ہوئی تھی، اس نے ایک دفعہ میں کہہ دی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی ٹارچر کرواتے تھے، کبھی کوئی ایسی مطلب بےہودہ بات دیور جیٹھ وہ بھی کر دیتے تھے۔ بےہودہ بات کس طرح؟ بےہودہ باتیں مطلب کہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، تو تب میں غصے میں آئی، میں بولی، پھر میں نے 1-2 بار میں نے 15 پہ کال بھی کی کہ ایسے میری عزت پہ میں یہ چیز نہیں برداشت کروں گی، اور سب برتن میں برداشت کروں گی، پر میں اپنی عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی، میں ایک عزت دار ہوں۔ میں ایسے علیحدگی کیسے ہوئی؟ علیحدگی اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے یونین کونسل سے، عدالت کے ذریعے انہوں نے میرے ڈیورس پیپر بھی بھیجے۔ اچھا، وہاں سے انہوں نے بھیجے؟ حالانکہ کرنا آپ کو یہ سب چاہیے تھا۔ میں نے نہیں کیا تھا، اس کے پیرنٹس نے کیا، کیونکہ وہ بھی آج بھی وہ مینٹلی کنڈیشن پہ اس طرح سے ہے کہ وہ آج بھی وہ مانتا ہی نہیں کہ میں نے ڈیورس دی ہے، جو کہ منہ سے بھی بول چکا ہوا ہے اور پیپری بھی ہو چکی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا کہ میں نے ڈیورس دی، کیونکہ وہ اب نارمل ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اب وہ ہونے کے بعد میں پھر بھی رہتی، میں نے وہ پیپر واپس بھیج دیے، میں نے کہا میں نے اس پہ سگنیچر نہیں کرنے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم میں جب میں 2 سال اپنی آپی کے گھر میں رہ کے آئی تھی، تو تب میری فیملی یہ کہتی ہے اب اگر تم دوبارہ ادھر جاؤ گی تو تمہارا رشتہ ختم، ناتا ختم۔ تو میں نے کہا میرے اب 3 بچے، میں کہاں پہ جاؤں گی؟ انہوں نے کہا اب تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ میں نے کہا میں نے نہیں کرنی، اس لیے پھر میں دوبارہ ادھر چلی گئی تھی۔ جب دوبارہ ادھر گئی انہوں نے اس کے بعد پھر ٹارچر کیا، ٹارچر کرتے رہے، پھر انہوں نے ڈائیورس پیپر وغیرہ بھیجے مجھے، تو اس کے بعد بھی میں کافی کوشش کرتی رہی۔ پھر اینڈ ان کا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بجلی، پانی، گیس، ہر چیز انہوں نے بند کر دی۔ تو آپ نے اس کو کبھی، جو آپ کا شوہر تھا، آپ نے اس کو بتایا تھا کہ دیور جیٹھ جو ہیں آپ کو کس طرح سے ہراساں کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اب نارمل تھا، اس سے کوئی بھی بات، جیسے مطلب وہ خود بھی جب ہوتا تھا سامنے تو وہ تو اونچی آواز میں سانس تک نہیں لینے دیتا تھا، اسے بات شیئر کرنا۔ تو آپ نے 12 سال کیسے گزارے راحت؟ بس اسی طرح سے، کبھی 6 ماہ آپی کے گھر میں، 2 ماہ ادھر آ گئی ہوں، سسرال میں آ جاتی تھی، 6 ماہ ادھر چلی گئی، سال ادھر چلی گئی، 2-4 ماہ ادھر رہ لیا، کہ مطلب کہ کوشش کرتی تھی کسی نہ کسی طرح سے مینیج ہوتا رہے، تو گزر کل کو بچے بڑے ہو جائیں گے تو میری یہ زندگی شاید کبھی تو سکون میں ہو جائے گی۔ لیکن حالات نے پھر اینڈ آف یہی کیا، کیونکہ فیملی بھی میری اپنی ساتھ چھوڑ رہی تھی کہ اب آپ حلال کی زندگی نہیں گزاری ہو، ایک ڈائیورس ہو چکی ہوئی ہے، پیپری بھی، منہ سے بھی، تو اس کے باوجود آپ ادھر رہ رہی ہو، 3 بچے بھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، تب آپ ادھر رہ رہی ہو، تو یہ ایسے مناسب نہیں ہے، نہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی بائیکاٹ ہے۔ سو میں نے تب یہ سٹیپ لیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں نے اپنی اسی آپی کو کہا کہ جو ہماری ماں بنی، تو اسی سے کہا کہ اب میں اگر آتی ہوں تو میں اپنے بچوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گی، میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گی۔ تو آپی نے کہا کہ نہیں، پہلے تو ہم نے تو میرے بچے بھی دیکھے، سنبھالے، رکھیں،
لیکن اب نہیں، کیونکہ جن کی نسل ہے وہ انہیں کی ہے، ایک ہمارے نہیں ہے. ٹھیک ہے سنبھالے، اب آپ کو اتنا کرنا پڑے گا. بچے کدھر ہیں؟ بچے اب وہ اسی سسرال میں ہی ہیں. سسرال میں ہی ہے؟ بیٹی بھی سسرال میں ہے؟ بیٹی بھی. تو آپ نے لینے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کو جب پتا ہے کہ وہاں پہ دیور جیٹھ جو ہیں انہوں نے آپ کو ایک طرح سے نہیں چھوڑنے کی، مطلب پوری کوشش کی آپ کو ایک طرح سے اپنی طرف کرنے کی، انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا شوہر آپ کا نہیں ہے، سسرال والے اس طرح سے نہیں ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بیٹی نہیں وہاں رکھنی چاہیے تھی اپنی؟ میں پوری کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھی. میری اسٹریٹ فارورڈ میری اپنی آپ ہی نہیں، جنہوں نے میری شادی کی تھی انہوں نے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ اب ہم تیرے بچے نہیں رکھیں گے، تمہیں رکھیں گے اور تمہیں بھی 2 ماہ تک رکھیں گے، پھر اس کے بعد تمہاری شادی کر دیں گے، تمہاری شادی کر دیں گے. اس کے بعد یہ میں نے کہا میں تو پہلے 12 سال ہو گئے میں اتنا ٹارچر نہیں، اور اس آپی کے آگے میری جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. آپی کے بچے ہیں اپنے؟ آپی کے اپنے بچے ہیں 3 ہیں، اس کے بھی. اس کی بھی بیٹیاں ہیں؟ اس کی بھی 1 بیٹی اور 2 بیٹے جتنے پہلے میرے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم شادی ہی کریں گے، لیکن میں اتنی ڈرتی تھی، اتنی وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے چپ کر کے بیٹھ گئی. تو بچے اس طرح سے کر کے. تو یہ بیٹی کن میں سے ہے؟ یہ سیکنڈ ہسبینڈ میں سے. سیکنڈ شادی کتنے عرصے بعد کیا آپ نے؟ سیکنڈ شادی ہوا یہ کہ جب آپی نے مجھ سے یہ بات کی کہ شادی کریں گے اور کچھ نہیں. تو طلاق کے کتنے عرصے بعد شادی ہوئی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. 5 سال بعد. 5 سال بعد. اور 5 سال کے عرصے کے دوران اپنے بچوں سے آپ نہیں ملی؟ نہیں، میں ملتی رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس ٹائم پہ میں اپنی فیلڈ میں آئی، میں جاب کرتی رہی. میں نے جاب کرنی، میں نے اپنے بچوں کو کپڑے وغیرہ بھیجنے، کھلونے وغیرہ بھیجنے، تاکہ بچوں، حالانکہ سبھی کہتے تھے کہ تم اگر بھیجو گی تو انہیں کون سا ملیں گے، کیا بتا وہ کسی اور. میں کہا جو بھی ہے میں اپنا ماں ہونے کا فرض ادا کر رہی ہوں، اور میں بہانے سے ہلے وسیلے سے ملنے کی میں تمام کوشش کرتی تھی، اور ملتی بھی تھی، چھپ چھپا کے ملتی تھی. مطلب کہ وہ آتے تھے کبھی کسی کے ریفرنس سے، جیسے مرضی کر کے آپ وہ کر رہی تھی. لیکن اب آپ نے جو دوسری شادی کی ہے، آپ کے وہ شوہر ٹھیک ہے، اپنے گھر ٹھیک ہے آپ؟ نہیں. تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک تو میں چاہتی نہیں تھی کہ میں شادی کروں. اچھا. میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو سپورٹ کروں. اگر میں جاب کروں گی تو میں کل کو اپنے بچوں کو پیمنٹ میرے پاس اتنی ہو جائے گی کہ اماؤنٹ ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو سروائیو کروں گی، اور میں خود سے اپنے بچے لوں گی اور میری زندگی ان کے ساتھ گزر جائے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میری اسی ضد پہ میں نے جب کھل کے میں نے یہ بات کر دی کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے، اس بات پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے میرے سے ہر چیز کا تعلق ختم کر لیا. میری اپنی فیملی نے بھی، سسرال بھی وہ تو پہلے ختم ہو گیا، بچے وہ دور ہو گئے. اس کے بعد جو میری اپنی فیملی تھی، میرے پیرنٹس تھے، وہ بھی مجھ سے دور ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، دوسرا شوہر آپ کو اس طرح سے ذلت دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک ہے سرائکی لوگ. اچھا. سرائکی لوگ، اور ان میں رواج ہے وٹے سٹے کا. اچھا. وٹے سٹے کا رواج ہے. اور ان کا یہ ہے کہ میں نے پہلے 5 سال میں نے فیلڈ میں کام کرتی رہی، پیمنٹ جمع کی. تو میری فیملی نے مجھے اینڈ جب ہو گیا 5 سال، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جی اب تم مانو، چھوٹی سسٹر تھی اس کی شادی تھی، تو اس نے کہا 2 ماہ کے اندر اندر میری شادی رخصتی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ میرے سسرال والے مجھے اس طرح سے یہ باتیں کریں، تو تم نہ جلدی سے نکاح بس کرو، جیسے بھی ہوتا. پہلے ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھتے رہے ہیں لیکن تم نے انکار کر دیا. اب اگر اس طرح سے ہے کہ تم اسے شادی کرو تو تاکہ تم سب اپنی فیملی سے بھی ملو، بعد میں بچے کل کو تمہیں مل جائیں گے. تو اس دوسری شادی میں سے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ دوسری شادی میں سے یہ 1 بچی ہے، بچ گئی بس. باقی کے جو ہے جو ہسبینڈ بچ گئی ہے بچ گئی مطلب کہ ٹوٹل جو دوسرے ہسبینڈ میں سے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 6 بچے ہوئے. 6 بار پریگننسی ہوئی. 6 بار پریگننسی ہوئی ہے، جس میں سے اس نے فرسٹ والا بھی جو اس نے میڈیسن، یہ دیکھیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں میڈیسن، میرے پاس تب سے یہ ہے. نہیں آپ میڈیسن نہ دکھائیں، میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں، آپ ایسے بتا دیں. تو یہ میڈیسن وغیرہ اس نے مجھے دے کے ابورشن کروایا خود ہی گھر میں. اس نے اپنے دوستوں سے کسی سے پتہ کیا، کیونکہ وہ وجہ یہ بنی تھی کہ جب 5 سال بعد جب میں نے شادی کے لیے ہاں کی، میں نے کہا تھا اپنے فیملی کو کہ آپ نے اس کو نا آپ خود دیکھو رشتہ. انہوں نے کہا نہیں، اب پہلے تو اب تم نے ٹھوکر ماری تھی، جواب دے دیا تھا، اب تمہارا کیا پتا کہ تم پھر دوبارہ مکر جاؤ، شادی کرو، گھر بیٹھو، تو اس کے بعد ہم تمہیں ملیں گے. ایسے ہی ہوا. اس کے بعد میں نا مطلب شادی بھی ہو گئی، نکاح ہو گیا. میرے پاس جتنی اماؤنٹ تھی میری ساری اماؤنٹ بھی گئی میرے اپنے بینک میں سے ہی. تو اس کے بعد یہ کہ جب شادی ہوئی ہے تو میں نے یہ ضد رکھ لی تھی کہ میں اپنا اب حق میں لکھواؤں گی. کتنا لکھوایا؟ میں تو بزی تھی 1 کروڑ پہ، تاکہ یہ کہ میں سیکیور رہوں گی، نہ کہ مجھے کوئی. کتنا لکھا گیا؟ 50 لاکھ روپیہ. دیا؟ نہیں. خلا لی کہ طلاق؟
کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو. وہ تو میں نے نہ لی ہے, میں وہی سوچی کہ نہ میں نے لی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں راحت, آپ نے ابھی کہا کہ یہ ایک بچی ہے جو بچی ہے, 6 بچے اس میں سے تھے, باقی جو پریگننسیز جو ہیں وہ آپ کا ابورشن ہو چکا تھا. جی. اتنی تکالیف سہنے کے بعد 12 سال اس پیریڈ میں سروائیو کرنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا تھا کہ جب پہلی بار اس نے یہ حرکت کی تھی آپ کو تبھی بیک اینڈ پہ چلے جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے فیملی سپورٹنگ کی وجہ سے. جب انہوں نے فیملی والوں نے اس قدر مطلب کہ برڈن ڈالا کہ شادی کرو, شادی ہونی چاہیے, شادی کرو, شادی کر کے کیا 1 سال بعد جب یہ معاملات ہوئے تو اگر میں ان سے یہ بات شیئر کرتی تب تو ابھی وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے ملنے بھی نہیں آتے. تو یہ بھی مارتا وغیرہ تھا آپ کو؟ تو یہ بعد میں تقریباً 1.5-2 سال بعد اس نے ٹارچر کرنا شروع کیا. 1.5-2 سال اچھی زندگی گزر گئی تھی؟ جی, کیونکہ تب خود بھی میں جاب کر رہی تھی, 1 سال تو میں نے خود بھی جاب کی. پیسے گھر دے رہی تھی اس کے ساتھ, پیسے اس کو دیتی تھی, تبھی ٹھیک تھا؟ جی. تو اس کے بعد خود کیا کماتا تھا وہ؟ خود ایک معمولی سا ڈرائیور ہے, تو اپنی مرضی سے وہ کام کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی. ویسے کام تو وہ مطلب کہ پراپر کرتا تھا, لیکن جو خرچ وغیرہ وہ کرتا تھا, کیونکہ وہ مجھے لے چکا ہوا تھا, اپنے گاؤں میں لے جا چکا ہوا تھا, اور میں ولیج کی سٹی کی رہنے والی تھی. اس نے یہ کہا کہ جی میں اپنے ولیج میں جانا چاہتا ہوں, اپنے گھر میں, تو میں تمہیں ادھر ہی رکھوں گا. میں نے کہا آپ کو پتہ میں نے پہلے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں گاؤں میں نہیں جاؤں گی, نہ میں گاؤں میں رہ پاؤں گی, میرے لیے مشکل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر بھی میں نے ان کی بات مان کے تو میں ان کے ساتھ گاؤں میں گئی. گاؤں میں نے عرصہ ان کے ساتھ 5 سال گزارے. 5 سال گزارے. 5 سالوں میں انہوں نے مطلب کہ پہلے 2 ابورشن کروائے, اس کے بعد پھر دوبارہ سے پھر یہ رضامند کیسے ہو جاتی تھی آپ کوئی بھی ٹیبلٹ لینے پہ یا ان سب چیزوں کے لیے؟ میڈیسن, یہ جو میڈیسن چھپا کر گولی دیتا تھا؟ سوری, چھپا کر دیتا تھا دوائی؟ نہیں, جو فرسٹ والا جو پریگننسی ہوئی تھی وہ اس نے خود کہ ہم نے ابھی نہیں لینا. میں نے کہا کیوں نہیں لینا, یہ تو ایک گناہ بھی ہے, اب اتنا ٹائم بھی گزر چکا ہے اور اب آپ کیا کہتی ہو کیوں نہیں لینا؟ یہ نہیں لینا, بس میں کہہ رہا ہوں تو میری مرضی ہے. انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھلائی تھی. اور یہ 5 بار 5 بار نہیں, 1 بار میڈیسن کھلائی تھی, اس کے بعد 2 بار میڈیسن کھلائی ہے, اور تیسری بار میں پھر جب وہ اپنے گاؤں میں لے گیا مجھے, تو ادھر جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں سے کوئی خوشخبری بھی ہوگی یا نہیں ملے گی یا نہیں, کوئی اولاد ہوگی یا نہیں. میرے وہ بچے تو میرے پیچھے سسرال والوں کے پاس ہی ہیں. صحیح. تو انہیں سب کچھ پتا تھا اس بات کا کہ اس طرح سے اس کی شادی ہوئی ہے, اس طرح سے 3 بچے بھی ہیں تھے, وہ ادھر ایسے رل گئے ہیں, تو اب اس کی شادی ہوئی ہے, اب اس نے یہ مطلب کہ انہیں سب کچھ پتا تھا کہ اب اس میں سے بھی کوئی اولاد ہونی چاہیے. تب اس نے یہ بیٹی لی. اس کے بعد پھر 2 بار میری پریگننسی ہوئی, تو اس نے ٹارچر کر کے مار پیٹ کر کے وہ میرے ابورشن ہو گئے. پھر اب 4 ماہ پہلے جو میرا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بیٹا دیا. ایون کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ اب بس کر دیں, کیونکہ ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم میڈیکل رپورٹس وغیرہ کرواتے ہیں, ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں. تو 4 ماہ پہلے تک آپ اس کے تقریباً ساتھ تھیں؟ جی. علیحدگی کب کرنا شروع کیا آپ نے؟ علیحدگی یہ اب 4 ماہ ہی ہوئے ہیں. 4 ماہ ہوئے ہیں صرف؟ 4 ماہ ہوئے. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب میں یہ کہ میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں, اپنے حق مہر جو آپ نے لکھوایا ہے وہ لینا چاہتی ہیں. وہ میں کس طرح, میں اگر وہ مجھے ملتا ہے, میں اب سپورٹ یہ کہ میں اپنے نہ, میرے پاس اس ٹائم جو گھر ہے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے, میرے پاس گھر نہیں ہے, میرے پاس کوئی سورسز نہیں ہے. حق کیا دے گا وہ آپ کو؟ مجھے خود نہیں پتا اس بات کے لیے. میں بس یہ کہ اپنی گورنمنٹ سے بچی نا اس کو لگ جائے گی, آپ بٹھا لیجیے. میں اس کو نا, میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے اب مکمل جو ہے کہ میرے جو سورسز ہیں بچوں کے اخراجات ہیں, اب یہ ایک بچی ہے, اگر اس کو بھی میں گاؤں میں رلنے کے لیے چھوڑتی ہوں, باقی تو اس نے ختم کر دیا. میرا بیٹا پیدا ہوا پھر 4 ماہ پہلے, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اب یہ کہ میں یہی کہوں گی کہ یا تو وہ ادھر آتا لاہور میں, وہ کہتا میں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں نہیں رہنا چاہتی, لیکن میری فیملی مجھے آپ صرف چاہتی ہیں کہ میں اس سے اپنے جو بچی ہے اس کا خرچہ لیتی رہوں, یہ چاہتی ہیں؟ لیتی ہوں اپنا, ٹھیک ہے میں حق میں لے کے. تو آپ نے کیس وغیرہ کوئی فائل کیا ہے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو. تو میں آپ سے راحت, آپ تکلیف میں ہیں, میں آپ کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتی ہوں ایک طرح سے, میں آپ کا احساس کرتی ہوں اور مجھے تکلیف کا اندازہ تو میں لگا سکتی ہوں, لیکن جس طرح سے آپ نے گزاری ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کے جو ابھی بھی اس بچی کو جیسے بھی کر کے سنبھالیں گی نا آپ, وہ 3 بچے اگر آپ نہ چھوڑتی, ان کے ساتھ زندگی گزارتی, تھوڑا سا آپ خود کمانے والی ہیں, اتنے ٹائم کے لیے 7 سال تقریباً آپ نے خود نوکری کی ہے, اپنے شوہر کو دیتی رہی ہے, اگر ان 3 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گزارتی ہیں اگر آپ اپنی زندگی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید یہ جو آپ نے مشکلات دوبارہ سے جھیلی ہیں
دوسری شادی کے سلسلے میں، تو یہ نہ جھیلنی پڑتی ہیں آپ کو. بچے جیسے بھی ہوں ماؤں کو تو یاد کرتے ہیں، جو مائیں پروٹیکٹ کر سکتی ہیں وہ دادی، چاچی، تائی، یہ کوئی نہیں کر سکتا. جی بالکل، میں کوشش یہی میری ضد پہ میں 5 سال میں کوشش یہی کرتی رہی ہوں، لیکن مجھے سب کا برڈن دباؤ یہی رہا ہے کہ جی شادی ہو تاکہ تم اپنے گھر میں بیٹھو. ایسے ہماری عزت نہیں ہے. تم اپنے گھر میں بیٹھو، شادی کرو، جاب نہیں کرنی، جاب ہماری ضلالت ہے. جاب کرتی رہی ہیں نا آپ تقریباً 5 سال؟ بازید کرتی رہی ہوں، لیکن اس دوران مجھے میری اب آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہوگی؟ سب سے بڑا بیٹا کتنے سال کا ہوگا؟ سب سے پہلے میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے خود مجھے جو رحمت دی تھی. کتنے سال کی؟ وہ ماشاءاللہ سے 18 سال کی ہو چکی ہوئی ہے. اور کتنے سال ہو گئے آپ کو اس سے دور ہوئے ہوئے؟ 9 سال ہو چکا. 9 سال ہو گئے. اب وہ ملنا چاہتی ہے آپ سے؟ ملتی ہے آپ سے؟ نہیں، کیونکہ ایک تو جو اس کے دادا دادی ہیں وہ تو پہلے کہتے نہیں تھے. اب کا مجھے پتہ نہیں، کیونکہ میں کوشش تو کرتی ہوں ملنے کی تو، لیکن ابھی کوئی بات نہیں. کیونکہ اب اس ٹائم جو اس کے بابا نے جو میری کنڈیشن کر دی ہے مینٹلی طور پہ ٹارچر کر کے، فزیکلی ٹارچر کر کے، میری اب یہ کنڈیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ میں اب نہ تو کوئی جاب کر رہی ہوں، نہ میں کر سکتی ہوں. ابھی فی الحال میں ابھی نہیں کر سکتی کچھ بھی. تو باقی یہ کہ اب اس ٹائم جو باقی کے ایکسپینسز وغیرہ میں وہ دیکھوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس بچی کو دیکھوں یا میں ان بچوں کو دیکھوں. اللہ کی کوشش میری یہی کہ میں ان سب کو اکٹھا کروں. میرے 19 سال ہو گئے ہیں زندگی کو، میرے بس ہو گئی میری. اب مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا. جس طرح سے اس نے میرے 5 بچے میرے دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ختم کر دیتا رہا، قاتل بن گیا ان کا بھی. میرا بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے کوئی ہاسپٹل میں نہیں لے کے گئے، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اب میری بس ہو چکی ہوئی ہے، ٹارچر کر کے پھر انہوں نے اب مجھے گھر سے نکالا ہے. اب کہاں رہ رہی ہیں؟ اب اس ٹائم اپنی آپی کے گھر میں. جنہوں نے پہلی شادی کروائی تھی، جنہوں نے دوسری شادی کروائی تھی؟ تقریباً 10-12 دن ہو گئے میں ابھی ان کے گھر میں ہوں. 19 سال کے عرصے میں آپ اس طرح سے ایک اذیت میں ہیں، کسی پل سکون نہیں ملا، تو اس کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں آپ؟ خود کو، آپی کو؟ مجھے خود بھی پتا. وہ کہتے ہیں کہ تم بولتی ہو. پہلے میں نہیں بولتی تھی، ایون کہ جب آپی کی ساس نے جب رشتہ کیا ان لوگوں کو کہتے رہے کہ لڑکی بول نہیں جانتی، بولتی نہیں ہے، لڑکی بول نہیں جانتی، بولتی نہیں ہے. صحیح. لیکن اتنے عرصے بعد جب ٹارچر ہونے کے بعد میں کیا کروں؟ اگر بولوں گی نہیں، کہوں گی نہیں تو پھر بھی میں ہی غلط ہوں. بالکل اس طرح سے راحت. اللہ پاک آپ کو صبر دیں، آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. آپ جس مقصد کے لیے اپنی ذات کے لیے، اپنی بچے کے لیے نکلی ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ضرور ہوگی. اور یہاں پہ وہی بات پھر سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم صرف رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم پھر بعد میں بولنا شروع کرتے ہیں، لیکن اصل جہاں پہ مقصد ہوتا ہے بولنے کا، وہاں پہ ہم بولتے ہی نہیں ہیں. جب پتہ ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے حق میں نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کے لیے آپ اگری ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں؟ کیوں آپ دیکھ لیتے ہیں کس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ گھر والوں کی عزت جا رہی ہے، یہ آپ خود انڈیپینڈنٹ ہیں، پھر کیوں ان چیزوں میں آ رہی ہیں آپ لوگ؟ ہر چیز کا حل شادی نہیں ہوتا، تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے، تھوڑی سپیس دینی ہوتی ہے، پھر جا کر چیزیں بہتر ہوتی ہیں. بہرحال جو جس شوز میں ہوتا ہے، جس پر گزری ہوتی ہے، وہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں. میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں